السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. یہ پہلی آیت سورہ النساء کی 35ویں آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ 3 درسوں سے موضوع بنی ہوئی ہے. اس کے اکثر پہلوؤں پر تو میں بات کر چکا ہوں. اب میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ویری نے جو یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عیسائی اور اسلامی معاشرے کا فرق ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، خوب کھول دیتی ہے کہ کون سا معاشرہ کیسا ہے اور کس معاشرے میں عورت کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے. اس کے جواب میں مجبوراً عیسائی معاشرے کی بعض مثالیں ان کے مذہب کے حوالے سے میں نے دی تھیں اور یہ مضمون جاری تھا کہ وقت ختم ہوا. اب میں باقی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بد کرداری کے الزام میں جو عورت کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا اور مذہبی نقطۂ نگاہ سے اس کی مثال میں دے چکا ہوں، اور جس قسم کا بہیمانہ اور جاہلانہ وہ طریقۂ کار تجویز کیا گیا ہے، اس طرح عورت الزام سے بری ہوگی کہ اگر وہ فلاں قسم کا گندا پانی پیے اور پھر وہاں کی چرچ کی مٹی اس کے منہ میں ٹھونسی جائے اور وہ کھوئی جائے اور پیٹ نہ پھولے تو پھر وہ معصوم ہے، ورنہ نہیں. اور مرد کو کلیتاً ان چیزوں سے مبرہ قرار دیا گیا ہے. کسی جگہ بھی الزام لگانے والے مرد پر کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں، کوئی شرط نہیں ہے کہ اس طرح وہ اپنی بریت ثابت کرے گا یا اپنی سچائی ثابت کرے گا. اسلام نے دونوں جگہ بالکل برابر کا معاملہ رکھا ہے. مرد کو لعان کا حق ہے، عورت کو بھی لعان کا حق ہے. مرد کی لعنت ڈالنے پر یا الزام لگانے پر ہرگز عورت سزا نہیں پائے گی اگر وہ جواباً قسمیں کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور دونوں جگہ 4 قسمیں ہیں، اس لیے یہ بھی خیال غلط کہ گواہیوں کی تعداد میں فرق کیا گیا ہے. 4 قسمیں مرد کھاتا ہے، 4 قسمیں عورت کھاتی ہے. دونوں قسمیں کھا کر ایک دوسرے کا انکار کر دیں تو دونوں کا معاملہ خدا کے سپرد. اس سے زیادہ معقول اور منصفانہ تعلیم سوچی بھی نہیں جا سکتی، آج بھی نہیں سوچی جا سکتی. تو اب میں ان کی تعلیم کے حوالے سے عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک اور پھر بعد میں اس معاشرے میں جو لمبے عرصے تک بلکہ تقریباً حال کے زمانے تک جاری رہا اور خالصتاً عیسائی تعلیم سے متاثر ہو کر ہوا، وہ مثالیں میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. جادو کا الزام اور جادو کے الزام پر عورتوں پر بہیمانہ مظالم. بائبل کی تعلیم میں جہاں تک میں نے جستجو کی ہے، اصل مرکزی حوالہ تو خروج 22:18 کا ہے، جس میں ہے تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. ایکسوڈس کا حوالہ ہے یہ. انگریزی میں اس کے الفاظ یہ ہیں، صرف اتنے ہیں: put to death any woman who practices magic. جہاں تک عیسائی تعلیم کا حوالہ ہے
میں ابھی جستجو کر رہا ہوں معین حوالہ یہ آخری یہ عیسائیت میں کیسے اتنی سختی سے یہ رواج قائم ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ جادو کے اگر کسی عورت پر الزام لگے تو یہ کرو اور وہ کرو، تو یہ سارے خروج کا حوالہ ہی غالباً پیش نظر رکھتے ہیں۔ مگر سینٹ پال جو پرانی بائبل یعنی عہد نامہ قدیم کو عملاً منسوخ قرار دیتے ہیں، وہ کیسے جادوگرنی کی تعلیم کو واجب العمل قرار دیتے رہے، اور بعد کی عیسائی دنیا نے کیوں صرف اس ایک حوالے پر عیسائیت پر ایسے مظالم کیے۔ دراصل یہ چرچ کا بگڑا ہوا مزاج ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ جب چرچ بگڑ جائے، یعنی مذہب کے ٹھیکیدار خدا قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کو بہانا چاہیے، اگر کوئی پرانا حوالہ مل گیا تو فبہا، نہیں ملا تو انہوں نے اپنے بگڑے ہوئے غلیظ مزاج کو ضرور ٹھوسنا ہے عوام الناس پر، اور اپنی انفرادی طاقت کی حفاظت کے لیے اور اپنے جابرانہ اقتدار کو زندہ رکھنے کی خاطر وہ اس قسم کی بہیمانہ تعلیمات مذہب کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ بس اگرچہ یہ تلاش ابھی جاری ہے کہ عیسائیت میں آخر اس کا کیا جواز ہے، اور عیسائیت نے کہاں معین طور پر یہ تعلیم دی ہے، ابھی ہمیں حوالہ نہیں ملا، لیکن کہیں نہ کہیں کامنٹری میں ملے گا۔ مگر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی عیسائیت کلیتاً اس سے بری ذمہ ہے۔ ایک ذرہ بھی الزام اس عیسائیت پر نہیں جو حضرت مسیح پر نازل ہوئی اور حضرت مسیح علیہ السلام نے آگے اس کی تعلیم دی۔ تو جب ہم بھیانک واقعات پڑھیں گے تو کہیں غلط فہمی سے عیسائیت کے خلاف دل میں کوئی میل نہ آنے دیں۔ یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ چرچ کی نحوست ہے جو ہر مذہب میں اسی طرح ہوا کرتی ہے، کوئی بھی مذہب مستثنیٰ نہیں ہے۔ جب بھی کلارجی، جس کو کلارجی کہتے ہیں، ایک مذہبی رہنماؤں کا ٹولہ مذہب پر جبرانہ طور پر قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر ہر انسانی قدر کے ساتھ وہ ایسا ظالمانہ سلوک کرتا ہے کہ کچھ بھی انسانی شرافت کا حصہ اس میں باقی نہیں رہنے دیتا، بجائے یہ کہ الہی تعلیم کے کچھ آثار اس میں دکھائی دیں۔ سمجھ گئے؟ اب سن لیں جادوگر۔ یہ اتنا سا حوالہ ایک جو خروج کا ملا ہے، اسی پر غالباً سب بنا کی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ریفرنسز یعنی حوالے ہیں جو براہ راست جادوگرنی کے متعلق تو نہیں، مگر بعض شہروں کو ملعون کرتے وقت بائبل نے جادوگرنی کی مثالیں دی ہیں، جس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ یہودیت میں بہرحال یہ عقیدہ رائج تھا اور مذہبی نقطہ نگاہ سے رائج تھا، مگر یہودیوں کے جادوگرنیوں پہ مظالم کا کہیں ذکر نہیں ملتا، عیسائیت کا بکثرت سے ملتا ہے۔ اس لیے یہ جو مہمہ ہے یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نحوم میں باب 3 آیت 4 میں دراصل تو وہ نینوا کی بستی کو خدا کے غضب کے نیچے بیان کیا جا رہا ہے کہ نینوا کی بستی کیوں مغضوب ہوئی۔ اس میں مثال کے طور پر یہ لکھا ہے، یہ اس خوبصورت جادوگرنی فاحشہ کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔ تو دراصل نینوا کی بستی کو ایک بدکار فاحشہ کی طرح پیش کیا گیا ہے، اور ایک بدکار فاحشہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔ یہاں وہ جادوگری کا ذکر ایک کنڈیمنیشن کے طور پر ضمناً ملا ہے، مگر جو ٹھوس فقہی حوالہ ہے وہ یہی ہے، خروج باب 22 آیت 18، put to death any woman who practices magic۔ اس تعلیم پر جس سختی سے کرسچینٹی میں عمل ہوا ہے، اور خود ویری کے دور تک یہ عمل ہو جاری رہا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو آپ کے علم میں آنا چاہیے۔ Witches and Witchcraft by جیریمی کنگسٹن ایک کتاب ہے جس میں بہت ہی
محنت کے ساتھ کثرت سے ایسے واقعات اکٹھے کیے گئے ہیں جو مختلف عیسائی ممالک میں، انگلستان، جرمنی وغیرہ وغیرہ میں رونما ہوئے، اور جن کی تاریخی شہادت موجود ہے، جس میں کوئی ہیر سے گواب کی بات نہیں ہے، واقعتاً مسلمہ طور پر ایسے واقعات رونما ہوئے۔ بس اللہ اس کو جزا دے، اس مصنف کو، کہ اس نے ایک بہت ہی ظالمانہ بھیانک باب سے بڑے انصاف سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتا ہے the devilishness of the torture was limited only by Scotland's backward technology in the construction of mechanical devices۔ کہتا ہے ٹارچر کے اندر جو شیطانیت پائی جاتی ہے، اسکاٹ لینڈ کے ٹارچر کا ذکر کرتے ہوئے جو اسکاٹ لینڈ میں جاری رہا، کہتا ہے اس ٹارچر کے اندر جو کا محدود ہونا اور تھوڑا ہونا، جو آپ کو شاید محسوس ہو کہ اتنا ٹارچر نہیں جتنا کہ ان کو زیب دیتا تھا، کہتا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں کی ٹیکنالوجی بیکورڈ تھی، اسکاٹ لینڈ کی ٹیکنالوجی بیکورڈ تھی، ورنہ جہاں ٹیکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے وہاں یہ ٹارچر بہت زیادہ ایڈوانس ہوا ہے۔ تو بیکورڈ ٹیکنالوجی کی ذرا مثالیں آپ سن لیجیے اب، جس کی وجہ سے آخر کو تھوڑا سا شرمندہ ہے کہ میں بڑی بھیانک کسی چیزیں پیش نہیں کر سکا، مگر مجبوری اس بیکورڈ ٹیکنالوجی کی ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اس معذرت کے بعد وہ کہتا ہے the devices they did possess however produced the necessary results، جو وہ کنفیشن چاہتے تھے وہ بہرحال ان کروڈ ڈیوائسز سے بھی حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ In Edinburgh Castle in 1594, Alison Balfour, an accused witch, was kept for 48 hours in the Caspi Clause۔ کہتے ہیں ایڈنبرا کاسل میں 1594 میں، 16ویں صدی کے آخر پر، ایک عورت ایلیسن بالفر پر یہ الزام لگایا گیا تھا، جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے جادوگری کی ہے۔ 48 گھنٹے تک کیسپی کلاز کے اندر وہ رکھی گئی۔ یہ ایک آئرن وائس دیٹ کرشڈ ہر آرمز، ایک آئرن وائس ہے جس میں آرمز کے اوپر لگاتے تھے تو وہ کرش کر کے ہڈیاں اور ہر چیز کو پلپ بنا کے وہ اس کو پورا چورا چورا کر دیا کرتی تھی۔ 48 گھنٹے تک اس حالت میں وہ رکھی گئی۔ While undergoing this torture, she was forced to watch her 81-year-old husband being crushed under 700-pound iron bars. یہ کافی نہ سمجھ کر کہ شاید ابھی بھی یہ جادوگری کا انکار کر دے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 81 سالہ بوڑھے خاوند کو لٹایا گیا اور اس پر 700 پاؤنڈ کے لوہے کا وزن ڈال دیا گیا اس کے اوپر۔ اور جب اس کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا تو پھر her son's feet crushed in the Spanish boots, in which 57 blows لفظ ہے with a wedge reduced his bones to pulp۔ کہتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے اس کے بیٹے کو اسپینش بوٹس پہنائے گئے، یہ ان کا نام تھا۔ اسپینش بوٹس ایک ایسے لوہے کا شکنجا ہے جس میں پاؤں پورا آ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے ٹھوک کر اس کو بیچ میں داخل کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر کتنی ضربیں ہیں، 57 ضربیں ہتھوڑے کی اس طرح لگائی جاتی ہیں کہ اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں اور وہ لوہے کا بوٹ اسی طرح اوپر پڑا رہے۔ یہ اس کے بیٹے سے اس کی ماں کے سامنے سلوک کیا جا رہا تھا۔ اور 7-year-old ڈاٹر کے لیے انہوں نے پلی ونگس ٹارچر تجویز کیا، جو ایک تھم اسکرو ہے، وہ انگوٹھے پر لگا کے تو پھر کستے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اندر گھستے ہیں اس کی کیل، اور اس سے ناقابل برداشت اذیت پہنچتی ہے۔ یہ معذرت کر رہا ہے کہ یہ کروڈ ڈیوائسز جو تھیں معمولی ٹارچر کی، یہ عیسائیت کا قصور نہیں، یہ اسکاٹ لینڈ کی بیکورڈنیس کی وجہ سے تھا، ورنہ جہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی وہاں بہت زیادہ ہولناک ٹارچر دیے گئے ہیں۔ یہ سلوک
1594 ابھی حال ہی کی بات ہے، 17ویں صدی کی بات ہے، جبکہ گیلیلیو اپنی ایجادات کر چکا تھا، رینیسانس کا دور شروع ہو گیا تھا. Meanwhile, in the stricken countryside outside the city, 368 women in 22 villages were burned as witches within 6 years. 2 villages were left with only one female inhabitant apiece. کہتا ہے یہ جو ٹارچر ایڈنبرا میں ہو رہا تھا، اس دوران ارد گرد کے دیہات میں سے 368 عورتیں 22 دیہات میں جادوگری کے الزام میں زندہ جلا دی گئیں. ودن 6 years 6 سال کے اندر اندر یہ ہوا ہے. ودن 6 years 2 villages were left with only one female inhabitant apiece. 6 دیہات جن میں یہ مظالم ہوئے ان میں ہر گاؤں میں 6 گاؤں میں سے صرف 2 گاؤں میں ایک عورت زندہ بچی ہے، باقی سب ڈسٹرائے کر دی گئی. اب یہ وجہ کیا ہے کہ کسی ایک خاص علاقے میں اس قسم کے مظالم ہوں؟ دراصل عیسائیت اور اس زمانے کے رؤساء کے درمیان ایک نہایت ہی بہیمانہ اور شیطانی ان لکھا معاہدہ چل رہا تھا، اور عیسائی چرچ پوری طرح اس زمانے کے بڑے بڑے رؤساء کی پشت پناہی کیا کرتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ چرچ سے ٹکر لینے کی ضرورت کرے. اور ان کے ایما پر جہاں بھی دیہات میں کسی غریب نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم سے ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے، بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے، تو اسکاٹ لینڈ میں خصوصیت سے ایسے کیسز کثرت سے ملتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو بڑی بہیمانہ سزائیں دی گئی ہیں صرف مطالبے کے نتیجے میں. اور بہانہ یہ بنانا کہ اور یہ جادوگردی ہے، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا، کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ثبوت کا جو طریق ہے وہ کافی سزا ہے اپنی ذات میں، اور بچ نکلنے کی کوئی راہ بچتی ہی نہیں، دکھائی نہیں دے سکتی. بس یہ وجہ ہے جو اسکاٹ لینڈ میں مظالم ہوئے ہیں، وہاں کے لارڈز جو اپنی رعایا کو اپنی غلامی میں رکھنا چاہتے تھے، وہ غلامی بھی ایسی خوفناک تھی کہ کبھی دنیا کی کسی غلامی کی تاریخ میں ایسی خوفناک غلامی کی مثال دکھائی نہیں دے گی جو عملاً یورپ میں جاری رہی ہے لارڈز کی اپنے رعایا کے تعلق میں. اور آسٹریلیا کا جو کانٹیننٹ آباد ہوا ہے وہ زیادہ تر اسکاٹش لوگوں سے ہوا ہے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ میں یہ مظالم جو لارڈز کے مظالم تھے اپنی رعایا پر وہ بہت زیادہ تھے، اور ان کے خلاف آوازیں اٹھتی تھیں، اس لیے پھر ان کے ساتھ یہ ٹارچر کا سلوک کیا جاتا، مگر بہانہ ہمیشہ مذہبی قانون کو بنایا جاتا، اور مذہبی قانون پوری طرح ان ظالموں کی پشت پناہی کیا کرتا تھا. The law of the Holy Roman Empire. اب یاد رکھیں یہ دراصل رومن امپائر جو ہے یہ چرچ کے قبضے میں تھی، اور کیتھولسزم پوری طرح قابض تھا رومن امپائر پہ. اس لیے جو عیسائیت کو بہانہ بنایا گیا ہے یہ بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کے ہاتھ میں عیسائیت کھیلتی رہی ہے. اسپین میں بھی یہی ہوا، اور ان کی ملی بھگت سے یہ کام ہوتے تھے. جیسا کہ میں نے کہا ہے کبھی اگر غلطی سے کوئی بادشاہ عیسائیت سے ٹکر لینے کی کوشش کرتا تو پھر اس کو بھی بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں، مگر اکثر یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، دونوں مل کر چلا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں the law of the Holy Empire to which the German states belonged made the torture of those who were accused of witchcraft mandatory. So an accusation of witchcraft always produced a confession and led to the death, usually by burning of the supposed witch. یہ وچز اینڈ وچ کرافٹ ہی سے حوالہ لیا گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہولی مقدس رومن امپائر کا جرمنی پر بہت گہرا اثر تھا، اور اسی مقدس رومن امپائر کے اثر کے نتیجے میں جرمنی میں ایک یہ لازمی قانون بن گیا
کہ اگر جادوگری کا الزام کسی پر لگے تو لازماً اس پر قانونی ایکشن لینا ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے چاہے تو چھوڑ دے چاہے تو لے، یہ ایک لازم ہے کہ ضرور لیا جائے. اور وہ کیسے لیا جاتا تھا؟ وہ اس طرح لیا جاتا تھا کہ اگر کسی عورت پر الزام لگا ہے تو اس کو عدالت میں حاضر کیا جائے. اس کے بعد دو طریق تھے، یا تو وہ ٹارچر جس کی بہت سی قسمیں اس کتاب میں بیان ہوئی ہیں، اس ٹارچر میں سے گزار کر اس سے پوچھا جائے کہ واقعتاً تم نے جادوگری کی تھی کہ نہیں. اور وہ جو ٹارچر ہے وہ ایسا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان اس سے بچ سکے. اس لیے ہو سکتا ہے بسا اوقات عورتیں اس ٹارچر کے خوف سے پہلے ہی کنفیس کر لیتی ہوں گی، اور جو نہیں کرتی تھیں ان کو پھر یہ پرعذاب سزائیں دی جاتی تھیں. ایک طریق تو یہ تھا. اور گھبراتی کیوں تھی؟ اس لیے کہ سزا کا طریق یہ تھا کہ زندہ آگ میں جلایا جائے. اور زندہ آگ میں جلانے کا طریق یہ تھا کہ ان کو پھانسی کے تختے کی طرح ایک جگہ لٹکا دیا جاتا تھا اور نیچے آگ جلائی جاتی تھی جو آہستہ آہستہ بھونتی تھی ان کو. تو غالباً اس سزا کے تصور سے ڈرتے ہوئے یہ سمجھتی تھی کہ ہم ٹارچر برداشت کر لیں گی لیکن یہ برداشت نہیں ہوگی چیز. لیکن بالآخر دونوں باتوں میں ان کو مبتلا ہونا پڑتا تھا. اکثر تو ٹارچر میں مر ہی جاتی تھیں، لیکن جو بچتی تھیں ان کو پھر ضرور آگ کی سزا دی جاتی تھی. لیکن ایک اور طریق تھا جس میں بچنے کا سوال ہی کوئی نہیں، اور وہ ان کی جینیس ہے کس طرح عدل کا قیام ہونا چاہیے عیسائیت میں. وہ کہتے تھے کہ جو بھی جادوگرنی ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اس کے ساتھ وزن لگا کر ان کو تالاب میں پھینک دو. اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جادوگرنی ہوئی تو نہیں ڈوبے گی، بس اگر نہ ڈوبے تو اس کو جلا دو. اگر ڈوب جائے تو اس کی جزا اللہ پر. اس نے معصومیت میں جان دے دی، کم سے کم آگ کے عذاب سے تو بچ گئی. یہ تو شکر کرے. یہ ہے ان کا عدلیہ کا قیام، عدلیہ کا تصور کہ اس طرح انصاف ہونا چاہیے گواہی میں. یہ اسلام پر باتیں کرتے ہیں، سوچیں ذرا، حیرت ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ویری کے علم میں ہیں یا تھیں، اور کس جرت اور بے باکی سے اسلام پر حملے کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو کوئی مرتبہ نہیں دیا، کوئی مقام نہیں دیا. کسی نے عورت کا مقام اور مرتبہ سمجھنا ہو تو آئے عیسائی دنیا میں اور ہمارے گھروں کا مطالعہ کرے یہاں کیا ہو رہا ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ محبت کو کس حد تک دخل ہے ہمارے معاملات میں، اور اسلام کس طرح محبت سے آ رہی ہے. یہ ہے اس کی خرافات کا خلاصہ جس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں. اب حقوق کی بات دیکھ لیجیے. مارنے کے اوپر اعتراض تھا نا کہ مارنا قرار دیا، کہ حالانکہ اس میں شرطیں وہ ساری تھیں کہ مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کا نشان ہی باقی رہ جائے، اور ان شرطوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے وہ مار ثابت ہی نہیں. وہ یہ تو ایک ادنا درجے کے انسان کی مجبوریوں کے پیش نظر ان حالات کے لیے یہ مار کی کا احتمال رکھا گیا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. 1915 کا قانونی فیصلہ انگلستان کا یہ تھا کہ مجسٹریٹ نے فیصلہ کیا کہ خاوند اپنی لڑنے والی بیوی کو مار سکتا ہے. وہی نشوز والی بات، یہ خود مجبور ہوئے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کی صداقت کو اپنے اوپر جاری کرنے میں، لیکن ان اعلیٰ شرائط کے ساتھ نہیں جو قرآن میں تھیں، بلکہ بہت کروڈ طور پر ایک ایسے رنگ میں جس میں بہت سے مظالم کی گنجائش باقی رہی اور اس سے قانون کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا. یہ فیصلہ میجسٹیریل فیصلہ تھا جو قانون بن گیا. مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کیا خاوند اپنے لڑنے والی بیوی کو مار سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مرد کے انگوٹھے سے موٹی وہ نہ ہو سوٹی.
اب مشکل یہ ہے کہ اگر تو مرد کمزور ہو تو انگوٹھا بھی پتلا ہوگا، مار بھی تھوڑی اور سوٹی بھی کمزور، اور جو خطرناک قسموں کے مضبوط پہلوان ٹائپ مرد ہیں ان کی اتنی موٹی موٹی بھی سوٹیاں بن سکتی ہیں اور اتنے زور سے وہ ماریں گے بھی۔ یہ عجیب و غریب قانون تھا کہ انگوٹھا ناپا جائے پہلے، جیسے انگوٹھی پہنانی ہو، اور اس کے بعد اتنی سوٹی ہاتھ میں تھما دی جائے۔ آج کل یہ بڑا وہ ہے کریز ہے یورپ کو کہ تھرڈ ورلڈ ممالک میں بڑے مظالم ہو رہے ہیں، بچوں پر فورس لیبر لی جا رہی ہے، اس لیے ان کی امپورٹس بند کر دو۔ یہ جو جوش کی لہر اٹھتی ہے یہ ہمیشہ کسی سیاسی ناراضگی کے نتیجے میں ہوتی ہے، بلا استثناء ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ورنہ ان ساری باتوں کا ان کو سب کچھ علم ہے، سب کچھ جاپان میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، خود انگلستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ جو عورتوں اور بچوں پر فیکٹریوں میں جو مظالم کیے جاتے تھے وہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس میں ڈکنز نے اپنے ناولوں میں اس کا بڑا ذکر کیا ہوا ہے، بڑے دردناک نقشے کھینچے ہوئے ہیں کس طرح عورتوں اور بچوں پر فیکٹریوں میں مظالم کیے جاتے تھے۔ عورتوں سے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے تک کام لیا جاتا تھا اور مزدوری اس کے مقابلے پر بالکل معمولی۔ یہ جو واقعات ہیں یہ ویمن ان یورپ سنس 1750 بائی پیٹریشیا کچھ اور فرانسس ہے شاید، یہ کتاب ہے جس سے یہ حوالے لیے گئے ہیں، اور یہ سارے واقعات 1750 کے بعد کے ہیں اور اس صدی کے اندر تک کے واقعات ہیں، یہ 1900 کچھ تک کے واقعات چلتے ہیں۔ اور مردوں کو یہ اجازت تھی کہ عورتوں سے جتنا چاہیں کام لیں، جتنا چاہیں بوجھ ڈالیں، اور اگر وہ ٹوٹ جائیں اور کچھ نہ کر سکیں تو پھر ان کو طلاق دینے کی اجازت تھی۔ یعنی عیسائیت جہاں طلاق منع ہے وہاں اس صورت میں جائز قرار دیتی ہے کہ مرد اتنا کام لے عورت سے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور کوئی کام نہ کر سکے تو پھر وہ اس کو طلاق دے دے اور کوئی اور عورت کر لے۔ جرمنی میں 1890 تک ایسی حالت تھی کہ عورتیں اپنے بچوں کے مرنے کی دعائیں کیا کرتی تھیں، یعنی ان پر بھی ظلم اور بچوں پر بھی ظلم اس حد تک تھا۔ ایلزبتھ ولسن عورتوں کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہے وائلنس اگینسٹ ویمن کرائسس ان دی 80s۔ 1983 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، پینگوئن سے شائع ہوئی ہے، ابھی تازہ کتاب ہے 1983 کی۔ مصنفہ گزشتہ 10 سالوں کا جائزہ لیتی ہے، یعنی 83 سے پہلے 73 سے لے کر 83 تک، ہم کسی پرانی صدی کی بات نہیں کر رہے، اسی صدی میں پچھلے چند دہائے پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتی ہے صفحہ 59 پر، بیویوں کو مارنے کے قصے موسیقی کی محفلوں میں مذاق کے طور پر بیان کیے جاتے تھے۔ 73 سے 83 تک آپ آ چکے تھے یہاں، شکر کریں آپ کبھی ایسی محفلوں میں گئے نہیں۔ 73 سے 84 تک، 84 میں میں آیا اس سے پہلے یہ قصہ ختم ہو چکا تھا۔ اور عورتوں کی عصمت فروشی جو کہ موت سے بھی بدتر ہے، اسے مرد بڑے فخر سے شراب خانوں میں اپنی بڑائی کے طور پر بیان کرتے تھے۔ پبز میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی عورتوں سے یہ پیشہ کروایا اور یہ کام کروایا، کہ جو لیبر کلاس اور اس قسم کے لوگ ہیں ان میں فخر کے ساتھ یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ عورت کا احترام اور عزت ہے جس پر یہ ویری صاحب بولتے ہیں، اور ان کی موت کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ اس کے بیک کور پر اسی کتاب کے لکھا ہے کہ عورت کے خلاف تشدد صرف معاشرے کی کجی نہیں بلکہ یہ ظلم جو مارنے اور عصمت فروشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہ
ہمارے معاشرے اور سیاست کے گٹھ جوڑ سے ہوا ہے. یعنی سیاست بھی اس میں پوری طرح ذمہ دار ہے. جس طرح عیسائیت کے ساتھ سیاست کا گٹھ جوڑ تھا، اس طرح اس دور میں بھی یہ گٹھ جوڑ جاری رہا ہے. حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے اور آدھا دیا ہے ورثے میں بجائے پورا دینے کے. اب ان کی تعلیم سن لیں. 16ویں اور 17ویں صدی تک، یعنی 1670 80 90 تک یورپ میں عورت کی حیثیت یہ تھی کہ وہ مرد کی جائیداد تصور ہوتی تھی. جو اسلام سے پہلے جاہل عرب کا دستور تھا وہ پچھلی صدی تک یہاں جاری رہا ہے. جائیداد تصور ہوتی تھی، مویشیوں کی طرح اس سے سلوک ہوتا تھا، اور محض ایک بچے پیدا کرنے والی مشین تھی. ہڈن فرام ہسٹری ایک کتاب ہے جس میں 300 years of women's oppression and fight against it by شیلا راو بوتھم ہے غالباً دوست، شیلا راو بوتھم. یہ وہ کتاب ہے جس سے میں نے حوالہ دیا ہے. یہ بھی پڑھنے والی ہے. آپ کے پاس ہے یہاں؟ ہونی چاہیے. جرمنی، اسکینڈینیویا اور امریکہ میں بھی 1891 تک عورت کو کسی جائیداد پر کوئی حق نہیں تھا. عورت خود خامند کی جائیداد تھی اور اپنی جائیداد بنا سکتی ہی نہیں تھی. قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا. انگلستان میں 1890 سے پہلے بیوہ عورتوں کو خامند کی جائیداد پر کوئی حق نہیں تھا. 1882 تک عورت اپنے نام کوئی جائیداد رکھ ہی نہیں سکتی تھی. جو بھی وہ کماتی تھی شوہر کے نام ہوتا تھا. 1967 تک، یہ حال ہی کے دور تک، عورت کو قانونی طور پر اپنے شوہر کے گھر رہنے کا حق حاصل نہیں تھا. یعنی قانونی طور پر عورت یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرا خاوند مجھے گھر سے نکال رہا ہے اور مجھے گھر میں رکھا جائے. جب چاہے اس کو نکال دے، اور کوئی قانونی حفاظت اس کو حاصل نہیں تھی اس گھر میں رہنے کے تعلق میں. 19ویں صدی میں فرانس اور انگلستان میں عورتیں مردوں سے طلاق نہیں دے سکتی تھیں. مرد جب چاہے دے سکتا تھا، اگرچہ عیسائی قانون اجازت نہیں دیتا طلاق کی، مگر عورت کو مرد تو فارغ کر سکتا. جیسے کہ میں نے بیان کیا، مار کوٹ کر جب اس کو کسی کام کا نہ چھوڑا جائے تو اس بہانے کہ اب کام نہیں کر سکتی اس کو طلاق دے سکتا تھا، اور عورت کو حق نہیں تھا. مردوں کو حق تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کونکوبائنز رکھیں. حرم کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ کہ بڑے حرم رکھے ہوتے ہیں اور یہ 19ویں صدی کی بات ہو رہی ہے کہ فرانس میں اور انگلستان دونوں جگہ میں عورتوں کو تو اگر وہ پکڑی جائیں فحشاء میں، سزا نرم کر کے 2 سال قید بمشقت تک کر دی گئی تھی. پہلے جو تھا جلا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، وہ سزائیں نرم کرتے کرتے تو عیسائیت پر بھی یہ جو سوسائٹی کا قبضہ اس حد تک ہو گیا تھا، جب چاہو اپنی مرضی سے جس کو چاہو بدل، جس قانون کو چاہو بدل دو. اور مردوں کا جہاں تک تعلق ہے، مرد کو اجازت تھی کہ وہ اپنے گھر کوئی حرم رکھ لے، اور قطر اگر اس کے کہ وہ اس کی کیا حیثیت ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، وہ حرم رکھنے کی باقاعدہ اجازت تھی. اور بڑی کثرت سے عمراء یہ حرمیں رکھا کرتے تھے اپنے گھروں میں. اور یہ جو قانون ہے یہ آج بھی اسی طرح رائج ہے انگلستان میں. کیونکہ میرے سامنے جب بیاہ شادی کے مسائل آتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب تک ان کے ہاں باقاعدہ طلاق نہ تسلیم ہو جائے قانونی طور پر، اس وقت تک ایک آدمی شادی کے بغیر رہے، یہ کیا پوری صورت ہو. تو ایک ایسے کیس پہ میں نے کہا یہاں کا جو قانونی بورڈ ہے اس معاملے میں اس سے جا کے مشورہ کرو. تو انہوں نے کہا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے،
ہمارا قانون 2 بیویوں کے خلاف ہے، 100 حرم رکھنے کے خلاف تو نہیں ہے۔ بدکاری کے خلاف تو قانون ہے ہی کوئی نہیں، جائز تعلقات کے خلاف ہے۔ اس لیے تم اگر اپنے طور پر سمجھتے ہو جائز ہے تو بے شک رکھو، ناجائز ہو تب بھی رکھو، شوق سے رکھو، ایک نہیں 4 بیویاں کر لو، 10 کر لو، لیکن قانون اس کو نہ بری نظر سے دیکھے گا نہ اچھی نظر سے دیکھے گا، اور قانون دخل نہیں دے گا کہ ٹھیک ہے تمہارا اپنا حق ہے جو چاہو کرو۔ تو یہ جو سابقہ حوالے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل یہی اس زمانے میں یہاں ہو رہا ہے کہ بدکاری گناہ نہیں ہے، نیکوکاری گناہ ہے۔ اس لیے اگر ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تم کسی عورت کو رکھو اور اس کے ساتھ پابند ہو جاؤ کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا، تو قانون تم پر ہاتھ ڈالے گا، تو گردن پکڑے گا۔ اگر کہو کہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی حقوق نہیں ہے، صرف بے حیائی ہے، کہ بسم اللہ، بسم اللہ تو نہیں پڑھتے وہ نعوذ باللہ۔ طلاق کے بعد ماں کا بچوں پر کوئی حق نہیں تھا، حالانکہ قرآن کریم نے دیکھو کتنا اعلیٰ حق قائم فرمایا ہے، یہاں تک کہ شروع میں 9 سال، 7 سے 9 سال تک اگرچہ باپ کا حق قرار دیا کہ بچوں پر ہے، مگر اس حد تک حق نافذ ہوگا کہ وہ ان کے خرچہ برداشت کرنے کا پابند ہے، لیکن رہیں گے ماں کے پاس۔ اور 9 سال کے بعد پھر عدالت پوچھے گی بچوں سے، اب بتاؤ ماں کے پاس رہنا ہے یا باپ کے پاس؟ اگر بچے کہیں ماں کے پاس رہنا ہے تو پھر بھی ماں کے پاس ہی رہیں گے، یہ معنی ہے بچے باپ کے ہیں، یعنی اس میں باپ کے ہونے کے نتیجے میں مالی آئلی ذمہ داریاں تو اس پر آ جاتی ہیں، لیکن ماں کا یہ حق کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھے، یہ بڑی شدت سے قائم کیا گیا ہے، تمام فقہاء اس پر متفق ہیں۔ صرف فرق یہ ہے بعض 7 سال یہ خیال کی عمر تجویز کرتے ہیں، بعض 9 سال، بعض 12 تک بھی چلے جاتے ہیں، مگر جو بچے ماں کی ساتھ اس طرح ماں کے پاس پلتے ہوں اور ماں کی محبت کے سائے تلے جوان ہو رہے ہوں، یہ بعید بات ہے کہ وہ ماں کے خلاف باپ کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن کریں گے تو ضرور درست ہوگا، کیونکہ اس کے باوجود اگر وہ ماں کو دیکھیں کہ وہ بدچلن ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھتی ہے، اور اپنے پہلے خامد کے ساتھ اس نے جائز معاملہ نہیں کیا تھا، تو آج بھی میرے پاس ایسی شکایتیں آتی ہیں۔ ایک کل ہی کی بات ہے، ایک عورت آئی تھی جس کا باپ مرتد ہے، یعنی احمدیت کے نام پر غالباً اس نے شادی کی تھی، تو پھر کرتے ہی پھر وہ ہٹ گیا تھا پوری طرح، اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی اسی وجہ سے مرتد ہو گئی، یا رفتہ رفتہ بہک کے کچھ بھی نہ رہی۔ وہ اپنے گھر کے حالات بیان کرتے ہوئے 1 منٹ کے لیے اس کی آنکھوں میں سوکھے، مسلسل روتی چلی جا رہی تھی کہ میں اور میری بیٹیاں، میری بہنیں جو دوسرے باپ سے ہیں، اس عورت نے یہ کہ ہماری زندگی تو عذاب بنی ہوئی ہے، وہ ایسی بدچلن عورت ہے، کوئی اس کا مذہب نہیں ہے، اور میرے پہلے باپ پر بھی میرے باپ پر بھی اس نے دراصل ظلم کیا تھا، اور یہ جو نیا کیا ہے اس پر بھی ظلم کر رہی ہے، اور ہم بیٹیاں آپس میں مل کے روتی ہیں، ہمارے پر کوئی پیش نہیں جاتی۔ تو یہ ہو رہا ہے آج بھی یہاں، اور یہ سب جائز ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے۔ یہی معاشرہ ہے، تہذیب کے نام پر، ترقی یافتہ تہذیب کے نام پر ان بھیانک باتوں کی تو اجازت ہے، مگر اگر کوئی شریعت کے مطابق پاک زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرے تو یہ خلاف قانون ہے۔ بس بچوں پر، ایسے بچے اگر جب بڑے ہوں، اگر باپ نے ان کا حق لینے کی کوشش کی ہو تو بلا شبہ وہ باپ کے حق میں جائیں گے اور جائز ہوگا، مگر اکثر صورتوں میں جہاں ماں نیکوکار ہے اور حقوق ادا کرنے والی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 9 سال تک ماں کے پاس پل کر آخر پہ کہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہمارے قضائی فیصلوں میں اکثر صورتوں میں یہی ہوتا ہے، بچے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں
ہم باپ سے ملیں گے، تعلق رکھیں گے، مگر اپنے ماں کا گھر نہیں چھوڑیں گے، سوائے اس کے کہ ماں دوسری شادی کر لے اور پھر مسائل پیدا ہوں، پھر آپس میں گفت و شنید کے ذریعے کوئی مناسب حل تلاش کیا جاتا ہے۔ گواہی کا حق کہتے ہیں جی عورت کی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر۔ اس مسئلے پر میں تفصیل سے پہلے روشنی ڈال چکا ہوں۔ یہ غلط فہمی ہے اس تعلیم سے۔ قرآن کریم نے گواہیوں میں کوئی فرق نہیں کیا، مگر عورتوں کو عدالتوں میں پیش ہونے سے روکنے کے لیے، یعنی اس رواج کو ڈسکریج کرنے، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے بعض طریق اختیار کیے ہیں، مگر در حقیقت میرے نزدیک گواہی میں فرق نہیں ہے۔ اگر وہ فرق جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صرف مالی معاملات میں ایک حد تک ہے، مگر اس تفصیل کو میں دوبارہ یہاں نہیں چھیڑتا۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ 19ویں صدی میں انگریزی قانون کے مطابق شادی شدہ عورت کو گواہی دینے کا حق حاصل ہی نہیں تھا، نہ وہ اپنے خاوند کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ بس ہر شادی شدہ عورت کی گواہی اپنے خاوند کے خلاف قانون تھی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب عورتوں نے یہ ووٹ مانگا، اس کا حق مانگا اور مہم چلائی تو انہیں سخت سزائیں دی گئیں۔ ان کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں تھا۔ جب ووٹ دینے کی تحریک چلی تب بھی ان پر مظالم کیے گئے اور اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ بالآخر بہرحال ووٹ کا حق تو عورت کو مل چکا ہے۔ علمی کام کرنا عورت کے لیے بے شرمی سمجھا جاتا تھا، اور تعلیم کا یہ حال تھا عورت کے تعلیم کے تعلق میں۔ 1886 میں پہلی مرتبہ کیمبرج نے عورتوں کو کیمبرج میں امتحان دینے کی اجازت دی ہے۔ 1866 میں فرسٹ ٹائم۔ 1920 تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں عورت کا داخلہ ممنوع تھا۔ اسی صدی کی بات ہو رہی ہے۔ 1948 تک کیمبرج یونیورسٹی میں کوئی عورت ڈگری حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ 1948 تک۔ آپ کب آئے ہیں؟ 70 میں؟ کافی بات۔ 1944 تک عورت وہ شادی کے بعد اگر وہ شادی کر لے تو ٹیچنگ پروفیشن سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ 1954 کے بعد آئے ہیں؟ آخری ہمارا 1953 کا ہے۔ اوکے، آنے سے پہلے ہو گیا۔ عورتوں اور مردوں کی تنخواہوں میں ایک ہی کام کے باوجود نمایاں فرق تھا، جو غالباً ڈاکٹروں کے ہاں ابھی بھی رائج ہے۔ عورتیں جو مدد کرتی ہیں ڈاکٹروں کی، ان کو کم دیتے ہیں، مردوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ ٹھیک نہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ، عورتوں کو تجربہ ہے۔ اب جرائم کا جو حال ہے، اس معاشرے کے نتیجے میں جرائم پھیلیں گے، اس کا حال یہ ہے کہ یورپ کے حالت کا جو نقشہ ان کی مستند کتابوں سے ملتا ہے، اس کے ایک دو حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناکام شادیوں کے نتیجے میں جو ایک دوسرے پر بدکاری کے الزام کے نتیجے میں ناکام سمجھی گئیں اور عدالتوں میں طلاق کے فیصلے ہوئے۔ 1973 میں 32,261 طلاقیں ہوئی ہیں اس قسم کی ناکام شادیوں کے نتیجے میں، اور 1983 میں 47,127، یعنی یہ تعداد بڑھنی شروع ہوئی۔ اور کل طلاقوں کا جہاں تک تعلق ہے، 1973 میں 1,06,003 طلاقیں ریکارڈ ہوئی ہیں، اور 1983 میں
1,47,489 طلاقیں ہیں۔ تو یہ طلاقوں کا رجحان جو بڑھ رہا ہے، اس میں ایک بھاری تعداد یعنی 1,00,000 میں سے 32,000 اور 47,000 وہ طلاقیں ہیں جو ثابت شدہ بدکاری کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ بدکاری فی ذات ہی گناہ نہیں، مگر عورت اور مرد کی علیحدگی کے تعلق میں اگر ثابت ہو تو اس میں ایک قانونی طور پر تسلیم شدہ وجہ سمجھی جاتی ہے۔ 1970 میں عورتوں نے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف کوششیں شروع کیں، اور پہلی بار 1976 میں یہ وائلنس ایکٹ بنا ہے۔ اس سے پہلے 1970 تک گھر میں عورتوں سے مار کٹائی کرنا خلاف قانون نہیں تھا۔ WAFE کی ریسرچ ٹیم نے 1981 میں جو رپورٹ پیش کی، اس میں یہ بیان کیا کہ اس ایکٹ کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ جب تک جج کو اس بات کی تسلی نہ ہو جائے کہ تشدد واقعی حد سے زیادہ تھا، وہ مرد کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، اور گھر سے نکال دیا جائے تو مصیبت یہ ہے کہ ہوم لیس مردوں کی وجہ سے کونسلز پر بار پڑتا ہے۔ اس لیے بھی جج اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایکٹ موجود ہے، ایکٹ بن گیا ہے کہ اگر مرد ظالمانہ طور پر عورت کو بدنی تکلیفیں دیتا ہے تو اس کو قانون گھر سے باہر نکال سکتا ہے، لیکن اس پر بہت کم عمل درآمد ہے۔ ایک ریسرچ ٹیم ہے جس نے 1981 میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، انگلستان کی ریسرچ ٹیم۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے 656 عورتوں کا انٹرویو لیا، پوچھنے کے لیے کہ تمہارے گھر میں کیا رواج ہے، کس طرح تم سے حسن سلوک ہو رہا ہے اس جدید زمانے میں، اس اعلیٰ تہذیب میں، عیسائیت کی تعلیم کے پیش نظر۔ یعنی یہ لفظ انہوں نے تو نہیں لکھے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ماحول ہے جس میں یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ 64% نے ان میں سے کہا کہ ان کے خاوند ان کو مارتے ہیں اور پولیس ان کی کوئی مدد نہیں کرتی، اور کہتی ہے کہ گھریلو جھگڑوں میں دخل اندازی کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں۔ تو 64% شادیوں میں یہاں مار کٹائی ہو رہی ہے، اور اس مار کے حق پر جس کی شرطیں میں بیان کر چکا ہوں اس پر ان کو اعتراض ہے۔ تو ہر چیز جس میں انسانی حقوق ہیں، جہاں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اس پر ان کو اعتراض ہے۔ جو قانون کے تقاضے، شرافت کے تقاضے بالائے طاق رکھ کر کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ آزادی ضمیر ہے۔ اور ٹائم سائڈ کونسل جو نارتھمبرلینڈ میں ہے، اس کی سوشل سروسز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شمال مشرقی علاقہ ہے انگلستان کا، اس میں اکثر شراب نوشی کے نتیجے میں گھروں میں بیویوں کو مارا جاتا ہے، یعنی یہ ایک عام دستور ہے، استثنائی یا پرسنٹیج کی بات نہیں ہو رہی۔ اور جو ظلم کی بات ہے وہ یہ کہ اس بات کو آج بھی وہاں بہادری سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ حوالہ آپ کو یاد ہوگا جو کل ہی میں نے سنایا تھا، کہتے ہیں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کیسی بزدلی ہے، کیسی بے حیائی ہے کہ ایک مرد عورت پر ہاتھ اٹھانے میں جرأت کرے اور وہ سمجھے کہ میں نے عورت کو مارا ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم کا اثر، اور یہ ان کی جو تہذیبی تعلیم ہے جس میں انہوں نے عیسائیت پر بھی ظلم کیا اور انسانیت پر بھی، اس کا یہ خلاصہ آج کی دنیا کا ہے کہ بیویوں کو مارنا بہادری سمجھا جاتا ہے، اور پبوں میں بیٹھ کر، شراب خانوں میں بیٹھ کر وہ یہ تذکرے کرتے ہیں۔ اور سوال جواب کی بجٹ بھی ہے نا، اس لیے 5 منٹ رہتے ہیں صرف، تو ہو سکتا ہے اس میں وقت زیادہ لگ جائے، اس لیے وہ شروع کرا دیں پھر، کیونکہ اگلی آیت شروع کر دی تو پھر اس میں لمبا وقت لگے گا۔ جی، آپ کا سوال ہے؟ جی، اچھا،
حضور درس قرآن کے درمیان حضرت اقدس نے صفیہ کا قول حسنات الابراری سیئات المقربین کا ذکر فرمایا تھا. جی ٹھیک ہے، اس میں اور آگے آ جائیں مائکرو فون کے قریب. حضور اس میں لفظ مقربین ہے یا مقربین ہے؟ مقربین، کیونکہ مقرب تو ہو ہی نہیں سکتا. مقرب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ جسے قریب لے آئے تو اس میں مفعول ہوگا. مقرب کا مطلب ہے جو خود قریب ہو جائے. مقرب کہتے ہیں وہ جسے قریب کر دیا جائے، تو مقربین کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مقربین نہیں. ٹھیک ہے حضور کیوں آپ کو کیوں خیال آیا ہے؟ حضور بعض سننے والوں میں یہ تاثر ملا ہے کہ مقربین کی راہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھ دیا گیا، اس میں فائل بن گیا تھا. مطلب ہے ان کا مقرب پڑھ دیا ہے. تین پڑھ دیا گیا. ہو سکتا ہے مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہو، مگر لازماً مقرب ہے، مقرب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کئی دفعہ زبان ایسی ٹھوکر کھائی جاتی ہے، اس کی پرواہ نہ کیا کریں. اصل لفظ وہی ہے جو میں نے بیان کیا، مقرب نہ کہ مقرب. جزاک اللہ. کئی دفعہ سننے والوں کو بھی غلطی لگ جاتی ہے. بعض دفعہ عربوں کو بھی میں نے دیکھا زیر زبر پڑھتے وقت ہاف آدھا اس طرح پڑھتے ہیں کہ مجھے بعض دفعہ لگتا ہے شبہ کہ زیر پڑھی ہے. جب میں اعتراض اٹھاتا ہوں سوال تو کہتے ہیں نہیں ہم نے زبر ہی پڑھی تھی، دوبارہ سنیں تو زیر ہی سنائی دیتی ہے. تو تیز رفتاری میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. جی فرمائیے. آ جائیں رشید صاحب. چلیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر اجازت ہو تو 2 سوال پوچھ سکوں پلیز، چھوٹے ہیں. آپ نے کبھی بھی 2 سے کم نہیں پوچھے. اجازت کی کیا بحث ہے؟ ایک سوال آپ دائیں ہاتھ پہ، دائیں کان پہ ہاتھ پھیر کے کرتے ہیں، دوسرا بائیں ہاتھ پہ. حضور سورۃ نساء آیت نمبر 32 ابھی میں، میں دونوں ہاتھ استعمال کر لیے، دیکھیں یہاں سے سورۃ نساء النساء آیت نمبر 32 جی گناہ کبیر کے بارے میں سوال ہے. گناہ کبائر کے بارے میں اچھا ٹھیک. سوال ہے. گناہ کبیرہ یا کبائر خالی کہیں؟ کبائر، ہاں جی، کبائر کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شرک کے بعد کیا نبی کا انکار بھی گناہ کبائر میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہو سکتا ہے کیا ہے اچھا بڑا. نبی کا انکار تو کبائر میں ہے، کیونکہ کبائر کی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں سخت سزا کی وعید ہو. اور اللہ تعالیٰ تاکیداً کھول کھول کر بیان کرے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر جہنم ہے، دائمی جہنم ہے، یہ سزا ہے، وہ سزا ہے. تو انبیاء کا انکار تو بہت ہی بڑا اہم گناہ، اہم کیا یعنی گناہوں میں سے شرک کے بعد دوسرے درجے کا گناہ سمجھا جاتا ہے. یہ سمجھا جانا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو تعلق ہے یہ بتا رہا ہے اول توحید پھر رسالت. ہاں جی، وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حضور نے پچھلے ہفتے 2 حدیثیں پڑھی تھیں، تو ایک میں 3 بڑے گناہ کا ذکر فرمایا تھا اور ایک میں 7، ان میں ان کا ذکر نہیں تھا. اس لیے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی تعریف کی اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی، اس میں لا الہ الا اللہ کے مضمون میں رسالت کا اقرار شامل سمجھا ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ والی وہ روایت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت عمر ان کو پکڑ کے واپس لائے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہو. جب حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا، تو حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ اس سے عامت الناس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، یعنی رسالت کا اقرار ضروری نہیں اور دیگر نیکیاں ضرورت نہیں. مگر اگر الہ کا اس بات صرف خدا کی ذات میں کیا جائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر بات اس کے حوالے سے ماننی ہے، اس کے حوالے کے بغیر نہیں ماننی. اور دنیا میں اس کا حوالہ نبی ہے، اس لیے نبی کے بغیر الہ کا اس بات ممکن ہی نہیں ہے. جو سنتا ہے اور گواہ بنتا ہے، جو الہ کی طرف سے پیغامبر بنتا ہے، یہ الہ کی ذات کے اندر داخل مضمون ہے. اس وسیع معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو شرک کے اندر یہ مضمون آپ داخل سمجھیں، الوہیت کا انکار اور نبوت کا انکار.
یہ دونوں شرک کی دو قسمیں ہیں، اول صرف خدا کا انکار اور دوسرا نبوت کا انکار جو اس کے اندر داخل ہے۔ اب غور کر کے دیکھیں، جب ایک شخص کہے گا کوئی خدا نہیں تو نبوت کا کوئی سوال باقی رہ جائے گا؟ ہاں صحیح ہے؟ آپ نے جو فرمایا صحیح ہے۔ ہاں ہاں، خدا کے انکار کے ساتھ نبوت خود مٹ جاتی ہے، اور جب خدا کا شریک ٹھہرایا جائے تو تبھی نبوت غائب ہو جاتی ہے۔ حضور تو پھر غیر احمدیوں کا کیا بنے گا؟ یہ جو ساری بیچاروں کو یہ فکر ہے غیر احمدیوں کیا بنے گا۔ غیر احمدیوں کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑیں، سارے غیر احمدی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان میں ایسے شرفاء کی ہے جو لا علمی میں انکار کرتے ہیں، اور لا علمی میں انکار کرنے والے جو خدا کے نزدیک اس انکار کے پوری طرح ذمہ دار نہ ہوں، وہ اگر عیسائی بھی ہوں یہودی بھی ہوں تو ان کے لیے بھی بخشش کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جن عقائد پر وہ قائم ہیں ان پر اخلاص سے عمل کرنے والے ہوں، اور شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور اپنے تمام خیالات اور اعمال میں جواب دہ سمجھیں، اور ایمان رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم سے جزا سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر عیسائی اور یہودی بھی معاف ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہوں گے؟ بدرجہ اولا ان کو ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ حضرت۔ ٹھیک، دوسرا سوال ذوقی سوال ہے حضور۔ پہلا بے ذوقی کا سوال تھا۔ کیا شفاعت کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے؟ حضور اس نہیں، بارے میں یہ ایسی یہ ذوقی نہیں، بس ذوقی کا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تمام انبیاء ہیں، اور آپ کا غلام نبی جو آپ کی امت میں آپ کا غلام کامل ہے، جس طرح آپ خدا تعالیٰ کے عبد تھے ان معنوں میں، رسول مسیح علیہ السلام کو آپ کی غلامی کا رشتہ ہے، الگ ذکر کے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ محمد رسول اللہ کی ذات میں سب انبیاء داخل ہو جاتے ہیں جب آپ یوم شفاعت پر کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف آپ ہی ہیں جن کو تمام بنی نوع انسان کی اس طرح شفاعت کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ آئیے شکیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ آیت نمبر 35 کے متعلق ہے، جس میں یہ فرمایا ہے کہ واللتی تخافون، کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نافرمانی کی مرتکب ہو چکی ہوں، یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ابھی تو صرف خوف پیدا ہوا ہے اور ڈر پیدا ہوا ہے کہ وہ نافرمانی کریں گی تو یہ کریں۔ آپ میرا خیال ہے اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے خوف کا غلط معنی لے رہے ہیں۔ یہاں یہ برازی کے واقعی ڈرتے ہو بیویوں سے، کہ ڈر اور خوف کے نتیجہ میں تو انسان گھبرائے گا۔ خوف سے مراد صرف یہ ہے کہ آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ معاملہ بڑھ جائے گا، اس وقت کارروائی کرو جبکہ ابھی معاملہ حد سے آگے نہ بڑھا ہو، اور وہ نصیحت کی کارروائی پہلے شروع ہونی چاہیے بروقت، یہ مراد ہے۔ جب حد سے زیادہ معاملہ بڑھ چکا ہو پھر نصیحتوں نے کیا کام کرنا ہے؟ تو بڑی حکیمانہ تعلیم ہے، بہت ہی حکیمانہ انداز میں بیان فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو تم میں سے عورتوں سے ڈرتا ہو، مراد یہ ہے کہ جس کو یہ خطرہ ہو اور حقیقی خطرہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ اس عورت کے آثار بگڑ رہے ہیں اور یہ نشوز تک جا پہنچے گی، شروع ہی سے اس کو نصیحت کر کے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ سمجھ گئے؟ جزاک اللہ۔ اور دوسرے یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، جی، اس میں یہ جو قرض حسنہ ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رائج تھا؟ قرضہ حسنہ؟ جی ہاں رائج تھا۔ پھر دنیا حسنہ میں قرضہ حسنہ مراد نہیں ہے۔ یہ آپ نے خوب باندھا دونوں باتوں کو۔
اے خدا ہمیں اس دنیا میں قرض حسنہ عطا فرما، یہ مراد نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اچھا اضافہ ہو گیا ہمارے پاس، ایک کی بجائے دو، دو سے تین ہو گئے ہمارے۔ جی دیکھیے یہ سب کہاں غائب ہیں آج؟ بیٹھے ہوئے آپ انجوائے کر رہے ہیں نا آپ؟ السلام علیکم۔ کیا لگتے ہیں آپ کے بھنجر؟ اچھا ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء، اور یہ کہ نہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو جی سوائے اس کے جو ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ النساء کا حوالہ جی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور کوئی شخص اگر مسلمان ہو جائے اور اس کی دو بیویاں ہوں اور دو بہنیں بھی ہوں، تو دو اگر بہنیں ان کے بھی ہوں، دو بیویاں بھی ہوں، دو بہنیں بھی ہوں، یہ کیا نہیں، مطلب ہوا؟ دو بیویاں ہوں، جو دونوں بہنیں ہوں، دونوں بہنیں ہوں، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور اگر ان کے بہنوں کے بچے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ کیا وہ اس صورت پر میں عمل لازماً ایک بہن کو طلاق دینی ہوگی، لازماً، کرے؟ اور جو بچے ہیں ان کے اخراجات کا اسی طرح وہ ذمہ دار ہوگا جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ صرف میاں بیوی کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، مگر بچوں کی اور دوسری عائلی ذمہ داریاں اس کو اسی طرح ادا کرنی چاہیے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا جس کا جواب مجھے نہیں آتا تھا، اس لیے حضور سے پوچھتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہاں نماز فرض میں سجدہ میں قرآن کریم کی کوئی صورت بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفل میں سجدہ میں لوگ قرآن کریم کی صورت پڑھ لیتے ہیں، اس ٹھیک کے ہے۔ متعلق کیا حکم ہے؟ یہ سوال جو ہے آپ اس سے کریں کہ تم نے کہاں سے پتہ کیا کہ نفل میں اجازت ہے؟ کوئی اجازت نہیں، فرضی بات بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سوال کرنے والے نے محض ایک فرضی بات گھڑ لی ہے کہ فرض سجدے میں تو اجازت نہیں ہے، نوافل میں اجازت ہے۔ جی، غلط بات ہے یہ۔ اچھا، درست ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ہاں جی آئیے اب آپ۔ فرمائیے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے جو درس میں آیا تھا کہ جو اپنا تاجر جو ہے اپنا منافع وہ قربان کرتا ہے وہ شہید ہے، تو اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ منافع قربان کرتا ہے، کیا مطلب؟ جی کیا ہوا؟ کیا تھا؟ امانت دار، وہ بات تو میں نے بیان کی تھی، مگر حق کو قربان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ تاجر جو تقویٰ کے تقاضے پورے کرتا ہے، سچائی کو نہیں چھوڑتا اور تمام سودے دیانتداری سے کرتا ہے، اس دوران جو ظاہری نقصان اس کو پہنچتا ہے وہ اس کے لیے ایک شہادت کا رنگ رکھتا ہے، یعنی کار ثواب ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں بددیانتی کے ذریعے لوگ کثرت سے روپیہ کما رہے ہیں، وہاں ایک دیانتدار تاجر دیانت کے تقاضوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے اور قطع نظر اس سے کہ اس کو فائدہ ہے نقصان ہے، اس سچائی پر قائم رہے۔ اس کی اس نیکی کے نتیجے میں اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کے لیے ایک باعث ثواب ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس بارے میں ایک سوال کیا یہ ہے؟ تھا کہ منافع کے بارے میں ایک حدیث میں سنا ہے کہ نمک جس طرح آٹے میں نمک کے برابر منافع لیا جائے، لیکن بعض ممالک یہ کس نے کہا ہے آٹے میں نمک کی طرح منافع ہو؟ یہ سنا ہے حدیث میں ہے سنی یا سنائی باتیں نہیں میں جواب دوں گا، حوالہ دیں کوئی حدیث یا قرآن کا تو پھر بات کروں گا۔ ہزار باتیں لوگوں نے سنی سنائی ہوتی ہیں لوگوں میں،
جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ارشاد واضح سامنے نہ ہو اس وقت تک میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ منافع کے متعلق میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت کے بیان میں مفسرین کی رائے بھی بتائی تھی، اور مفسرین نے کہیں اس کا اشارہ تک بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر منافع جائز ہے جس میں ترازی کی شرط موجود ہو، یعنی کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، کوئی کارٹل سسٹم کا، کوئی مافیا کا، اور اس قسم کا مجبوری کا سودا نہ ہو، اور دونوں راضی بازی ایک سودا کرتے ہیں، اس میں منافع کی شرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کیوں جی فرمائیے۔ السلام علیکم حضور۔ ایک ہے دو ہیں؟ ایک صفحے دو ہیں؟ نہیں، دورہ کیا ہیں؟ دورہ کیا۔ اچھا اچھا اچھا۔ حضور، تبلیغ کے سلسلے میں جب انگریزوں سے گفتگو ہوتی ہے، اور خاص طور پر میں اپنے کام کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ اپنے لامذہب ہونے کی ایک دلیل یہ دیتے ہیں، لامذہب ہونے کی، جی، اور ایتھیسٹ ہونے کی، کہ یہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی تعلیم کا ایک رد عمل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمان ممالک میں مذہب کے نام پر اسی قسم کے مظالم آج بھی ہیں۔ اس حالت میں اسلام کی اعلیٰ تعلیم کی عملی مثال کس طرح میں پیش کی جائے؟ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کی عملی مثال امام وقت کے حوالے سے، اور امام وقت نے جو جماعت قائم فرمائی ہے اس کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو مثال ہے یہ تو 150 سے زائد ملکوں پر پھیل چکی ہے۔ تو عام طور پر لوگ مذہب کی تائید میں سیاسی مثالیں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ سیاست ہی تو ذمہ دار ہے مذہب کو برباد کرنے کی۔ اس لیے یہ آپ اس موقف کو تسلیم ہی نہ کریں کہ کوئی اسلامی کہلانے والا ملک دکھاؤ جہاں اسلامی تعلیم رائج ہو۔ اگر ایسا ملک ہوتا جس میں واقعتاً اسلامی تعلیم رائج ہوتی تو یہ اتنا عظیم واقعہ ہوتا کہ اس پر کسی امام مہدی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی، کیونکہ وہ فساد جس کا نقشہ قرآن کریم نے اصلاح سے پہلے کھینچا ہے، وہ فساد پہلے ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کی وجہ جو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد اتنا عام ہو گیا کہ خشکی پر بھی چھا گیا اور تری پر بھی چھا گیا، صحراؤں پر بھی آ گیا اور سمندری علاقوں پر بھی، مطلب ہے دینی اقدار پر بھی فساد غالب آ گیا اور دنیاوی اقدار پر بھی فساد غالب آ گیا۔ اس نقشے کے بعد پھر خدا تعالیٰ اپنی طرف سے امام بھیجا کرتا ہے۔ تو جب آپ کا یہ دعویٰ یہی ہے تو آپ کیسے کوئی مثال دکھا سکیں گے؟ اس لیے اس سچ کو سمجھائیں، کوئی مثال پوچھنی ہے تو دوسروں سے پوچھے۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ لازماً امت مسلمہ میں مسلمانوں کی حالت بگڑی، تب خدا نے اصلاح کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمانی مصلح بھیجا۔ بس ہم جماعت کے حوالے سے پھیلتی ہوئی اصلاح کو سب دنیا میں پیش کر سکتے ہیں، اور یہ فرق دکھا سکتے ہیں کہ جو بھی احمدیت کے دائرے میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقی معاشرے کے مقابل پر بہتر نمونے پیش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک 100% بہترین نمونہ پیش کرنے کی ہم کوئی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، نہ کبھی یہ عملاً ممکن ہوا ہے۔ مذہب کی تاریخ میں اس کے آغاز کے وقت بھی، جبکہ وہ اخلاقی قدروں میں سب سے زیادہ شاندار مثالیں پیش کر سکتا ہے اور کرتا ہے، یہ واقعہ ایک بھی دفعہ نہیں ہوا کہ سارے ایک ہی معیار پر پورے اترے ہوں، ان میں کوئی بد نہ ہو، کوئی جھوٹے نہ ہوں، کوئی منافق نہ ہوں،
چنانچہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معاشرے کو پیش کرتے ہوئے دیکھو کتنی صفائی اور انصاف سے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ان میں جھوٹ بولنے والے بھی تھے, جھوٹے دعوے دار بھی تھے, اور بد عمل لوگ بھی تھے, بے احتیاطیاں کرنے والے ہر قسم کے موجود تھے. تو ان کے متعلق بار بار قرآن حوالہ دیتا ہے کہ اس کو یہ ناپسندیدہ باتیں جو نہ کرو تم. تو اس لیے یہ دعویٰ بھی نہ کریں کہ چونکہ حضرت امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں اس لیے ساری دنیا میں جماعت ایک مثالی جماعت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے. بعض جگہ نسبتاً بہتر حالت ہے, بعض جگہ نسبتاً کم بہتر حالت ہے. ایک دعویٰ بہرحال پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس خمیر سے, جس مٹی سے احمدیت بنائی جا رہی ہے, ہر ملک میں وہ الگ الگ مٹی اور الگ الگ خمیر ہے, مگر اس ملک میں احمدیت اور غیر احمدیت کا فرق, احمدی مسلمان اور دیگر مذاہب کا فرق اتنا نمایاں ہے کہ وہ سارے دیکھنے والے گواہ بن گئے ہیں. کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ جو احمدی ہو جاتا ہے اس میں شرافت, نجابت اور اعلیٰ اخلاقی قدریں, دیانت, سچائی وغیرہ دوسرے تمام معاشرے کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اور یہ جو جد و جہد ہے یہ جاری ہے, اور تربیت کے پروگرام جیسا کہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں, جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں, یہ ایک جاری سلسلہ ہے جو تبلیغ کے ساتھ ہی فوراً شروع ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے, ورنہ پھر اس عددی فتح کا کوئی بھی فائدہ نہیں. سمجھ گئے؟ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا سوال موبائل کے اب بارے میں. سیفی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں کہ بڑے بھائی ہیں؟ میں چھوٹا ہوں سر. کتنے چھوٹے ہیں ان سے؟ 2 بہنیں بیچ میں ہیں. اچھا. جی. سب سے بڑے سیفی صاحب ہیں سب اولاد میں؟ سب سے بڑے میری بہن تھی ایک, وہ وسیم فوت ہو سیفی گئی. صاحب سے سیفی بڑی ایک صاحب- ہمشیرہ تھیں. جی. اچھا. اس وہ کے فوت بعد ہو گئیں؟ جی وہ فوت. کب؟ وہ سر پارٹیشن سے پہلے. اچھا اچھا. ہاں جی, پارٹیشن سے پہلے. اور آپ کے ابا جان تو جامعہ احمدیہ میں ہمیں پڑھاتے رہے ہیں. مجھے تو نہیں پڑھاتے تھے مگر ہمارے دیکھتے میں اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. جی ریٹائرمنٹ کے بعد 35 اور سال. بڑی اچھی صحت تھی. جی. سیفی صاحب بھی, اور وہ بھی بھائی بھائی لگا کرتے تھے. جی. جی. بڑی غیر معمولی مضبوط صحت تھی ماشاءاللہ. جی. ہیں؟ جی. ان کی بحثیں چلا کرتی تھیں عبد الخالق صاحب سے, وہ جو عیسائیت سے ہوئے تھے نا مسلمان, ان کے ساتھ ان کی بڑی دلچسپ بحثیں چلا کرتی تھیں. اس لیے خاص طور پر نمایاں طور پر وہ ذہن پہ نقش ہیں. فرمائیں. میرا سوال جو تھا موبائل کے بارے میں تھا. اس کے متعلق موبائل کے بارے میں کہ حضور نے جو ہمارے عقائد ہیں ان کو لکھ کر لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ دیا. اسی طرح جو دوسرے علماء ہیں ان کو یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے ان عقائد کو جھٹلاتے ہیں تو آپ بھی. نہیں, یہ نہیں کہا. میں نے کہا اگر آپ ہماری طرف جو یہ عقائد منسوب کر رہے ہیں دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارے عقائد ہیں, یہ کہا ہے. یہ کہا. اور تو پھر حلف اٹھائیں کہ یہی احمدیت کے عقائد ہیں جو احمدیت ہم پیش کر رہے ہیں, اور لعنت اللہ علی الکاذبین اگر ہم جھوٹے ہوں احمدیت کی تصویر کھینچنے میں تو اللہ کی لعنت پڑے. اب یہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ اکثر یہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں کہ حضور فلاں جگہ تشریف لائیں, فلاں جگہ آ جائیں, فلاں جگہ آ جائیں. میرا تو ذاتی طور پہ حضور اتنا زیادہ مطالعہ کلام پاک کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں نہیں ہے, لیکن جہاں تک بادی نظر میں نے کلام پاک پر نظر ڈالی ہے 2-3 جگہ میں نے دیکھا ہے کہ موبائل کے بارے میں ذکر ہے. ایک جگہ جہاں یہ ہے سورہ آل عمران آیت 62, جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اب جو شخص تیرے علم الہی کے آ چکنے کے بعد
تجھ سے اس کے متعلق بحث کرے تو تو اسے کہہ دے کہ ہم بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفوس کو اور تم اپنے نفوس کو، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ کس موقع کی آیت ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی حضور نہیں، مجھے اتنا علم نہیں۔ یہ نجران کے عیسائی جی حضور۔ جو وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کافی بحث مباحثے کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل سے ان پر ثابت کر دیا کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں اور وہ پھر بھی ضد پر قائم رہے تو ان کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ اب کیا اس آیت کا آپ یہ مطلب لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ تم اپنے ہاں بلا لو سارے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو یہاں حاضر ہو جائیں؟ بعض روایتیں جو کہتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت مقررہ ہوا تھا یا جو بھی اس کی صورت تھی سمجھا گیا تھا، اس میں خود اپنے خاندان کے عورتوں وغیرہ کو لے کر اس طرف روانہ ہوئے، لیکن یہ قطعی بات ہے کہ انہوں نے مباہلہ قبول نہیں کیا تھا۔ اگر روانہ ہوئے تو اس عرصے میں وہ سارے مرد اور عورتیں بچے اکٹھے ہو گئے تھے؟ بتائیں، ہو سکتے تھے؟ بڑا مشکل ہے۔ پھر یہ ایک مانوی بات ہے، مطلب ہے اپنے ذہنوں میں ان سب کو شامل کر لو جو تمہاری آل اولاد تمہارا قبیلہ ہے، ان سب کو اپنے ذہنوں میں شامل کر لو، وہ تمہارے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ ہوں۔ اس کے سوا اس کا معنی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، خلاف حقیقت بات ہے۔ وہ سارے برد تھے، ایک بھی ان میں عورت نہیں تھی، ایک بھی ان میں ان کے بچہ نہیں تھا ساتھ میں۔ پھر جس حدیث میں آتا ہے کہ روانہ ہو گئے تو یہ شرط پورے ہوئے کیے بغیر کیسے روانہ ہو گئے؟ سمجھے ہیں بھائی؟ جزاک اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دوسرے یہ کہ اس موجودہ صورت میں جو سارا عالم مخاطب ہے، جو مسلمانوں کے علماء بستے ہیں ہر جگہ دنیا میں، ان سب کو میں نے چیلنج کیا ہے اور یہ باری باری بولتے ہیں۔ اب یہ 1000 دفعہ باری باری بولے اور مجھے بلائیں گا وہاں آ جاؤ وہاں آ جاؤ، تو یہ تو تمسخر ہے، یہ مباہلہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر نمائندگی کا حق ان کو کیا ہے، یہ بھی پہلے ثابت ہونا ضروری ہے، کیونکہ نجران کا جو وفد تھا وہ چوٹی کے رہنما تھے وہاں کے، اور اس زمانے میں دستور تھا کہ جو وفد کسی علاقے سے آتا تھا اس کی سرداری مسلمہ تھی، چنانچہ وہ جو بات مانتے تھے تو پچھلے بھی مان لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو عام الوفود ہے، جس میں وفود میں آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعتیں کی ہیں، ان کا بیعت کر جانا سارے قبیلے اور سارے علاقے کی بیعت ہوا کرتا تھا۔ تو آج تو ایک مولوی مرے تو باقی کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا، تو ہمارا نمائندہ نہیں، امیر پوری صاحب کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے کیا، کتنے ہیں ان کے مرید جو مان گئے ہوں اس بات کو، حالانکہ مباہلہ ان کا کرنا تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ تو یہ جو جھگڑا انہوں نے شروع کیا ہے یہ محض ایک بھاگنے کا بہانہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ خلاف عقل بات ہے، اور وہ جو پہلا مباہلے کا چیلنج تھا 1 سال تک کا تھا، وہ سال گزرا تو انہوں نے آوازیں بول نکالنی شروع کر دیں۔ اس لیے میں نے اس مسئلے کا حل ہی کر دیا مستقل، میں نے کہا مباہلہ نہ کہو، اس کو لعنت ڈالنی تو آتی ہے کہ نہیں تمہیں، لعنت ڈال دو، اور اب یہ مان گئے ہیں اس بات کو۔ چنانچہ انہوں نے شرطیں تو پوری نہیں کی ساری، لیکن یہاں کے جو پیر پرست مولوی ہیں جن کا قبضہ ہے ہندوستان پر، ان کے مقابل پر جو اہل حدیث یا دیوبندی قسم کے مولوی ہیں ان کی بہت معمولی حیثیت ہے ہندوستان میں۔ اکثر یہاں ان علاقوں کے مسلمان آئے ہوئے ہیں جو پیر پرست ہیں، راولپنڈی کا گرد و پیش، آزاد کشمیر، اور ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو
پیر پرست علاقوں کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے پیچھے پیروں نے آ کر یہاں اڈے بنائے، اور مسجدیں ایک جو اقتصادی کاروبار ہے اس کا ذریعہ بن گئی. کسی شخص کسی مولوی کی دولت کا اندازہ کرنے کے لوگ کہتے ہیں اس کی 100 مسجدیں ہیں، اس کی 50 مسجدیں ہیں، مطلب جتنی زیادہ مسجدیں اتنا زیادہ آمد. یہ مولوی اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک مشترکہ اعلان کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ 31 جنوری کو جو آخری کا پہلا جمعہ ہے 21ویں رمضان، اس میں سارے علماء ہر مسجد میں احمدیت پر لعنت ڈالیں اور خدا سے کہیں کہ اس صدی سے پہلے پہلے اس کو بالکل نیست و نابود کر دے اور دنیا سے اس کا نشان مٹا دے. اور دعویٰ کیا ہے کہ دیکھنا ہماری اس دعا کے بعد اگلے 2 سال کے اندر جتنا بھی وقفہ رہ گیا ہے کہیں احمدیت کا نشان بھی نہیں ہے. ہم سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا اس کو؟ اچھا، آپ تو صحافی آدمی ہیں ماشاءاللہ، کیسے نظر سے رہ گیا؟ یہ اعلان اب شائع ہو چکا ہے اخباروں میں، لیکن وہ بات پھر بھی غور کر رہے ہیں. یہ بات کہیں نہیں کہی کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال، اور کہ یہ جو الزام ہم لگاتے تھے یہ سچے ہیں، مگر کچھ صحیح لگا صحیح آ تو گئے ہیں نا. دعا ہے کہ ان کو ایک ٹانگ انہوں نے خود توڑ لی، کچھ بھی باقی نہ رہے، اور اب یہ ذلیل اور ننگے ہو کر دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. یہ دعا کافی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ نیک دعا نہ کی جائے، کیونکہ ان کے ذلیل اور رسوا ہونے میں ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ بار بار ہو چکے ہیں، والے کی دفعہ بھی ہوئے تھے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہوتے ہیں. جھوٹ بولی جاتے ہیں کہ اب احمدیت مٹ گئی. پہلے یہاں اعلان نہیں ہوئے کہ ہم احمدیت کو افریقہ میں بھی تارے لگوائے ہیں اور ہر جگہ سے مٹ گئی ہے. جھوٹ بولی جاتے ہیں، حیا ہے ہی نہیں، ان کو متہم کیسے کریں گے؟ اس لیے صرف جیتنے کی خواہش بیکار ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے کی مار مارتا ہے تو ایسی مار کہ ان کے جو پیچھے وہ ہوش کریں اور ان کو نہ یہ جھوٹ ہے. پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کے احمدیت کے مریدوں میں نفوذ کرے. 31 ہونی چاہیے ہماری طرف سے. سمجھ گئے؟ السلام علیکم.